الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ النصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جسے چاہیں دانائی عطا کرتی ہیں اور جس کو دانائی عطا ہوئی تو یقیناً اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی اور صاحب خرد ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم گزشتہ بیان پر اگر توجہ دیں، آپ یاد فرمائیں تو وہاں اللہ جل شانہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو شیطان وساوس ڈالتا ہے اس کی نشاندہی فرمائی کہ اس کمزوری کا خیال رکھنا کہ یہ تمہارے ساتھ وہ دھوکہ دہی کرے گا، یعنی قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے۔ اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا نہ ہونا یقیناً ایک بری بات ہے، تو جہاں وہ وسوسہ اپنی ضرورت یا اپنی پسند کو مد نظر رکھنے کا ڈال رہا ہے، وہیں وہ عمل ناحق ہے، تو اللہ جل شانہ کی بندہ اطاعت سے بھی باہر جا رہا ہے اور ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو وہ بری بات کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ جو خود عمل ہے کہ اس کے وسوسے پر جو عمل کرے گا یہ خود بھی بری بات ہے، اور جب بندہ اس کے وسوسے کے تحت آئے گا تو پھر برائی اس کے اندر ایسے آئے گی کہ پھر اور کتنی ہی پہلوؤں پر بندہ غلطی کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور زیادہ دینے کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کریم مغفرت کا بھی وعدہ فرماتے ہیں اور عطا کرانے کا بھی وعدہ فرماتے ہیں۔ اب اللہ کریم کی جو مغفرت ہے اللہ جل شانہ عطا فرمائیں، یہ خاص اس کا کرم اور احسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے اعمال سے بخشش کا حصول ممکن کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ خاص اس کی رحمت سے ہے کہ وہ اللہ کریم اپنی رحمت سے بخش دے۔ دوسرا حصہ جو ہے کہ وہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اس میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دونوں پہلوؤں پر بالعموم جو بات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ اخروی زندگی کی عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ جہان فانی اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور شیطان جہاں وسوسہ ڈال رہا ہے وہ یہی صبح و شام ہے جہاں بندہ اپنی زندگی پوری کر رہا ہے، تو اس کی نسبت دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم دنیا میں بھی اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی ایسی وسعت ہے کہ کسی بحر میں بھی کہیں کوئی کمزوری یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی ہر شے دست قدرت میں اور علیم ہے، اور وہ جانتا ہے، اس کے ہر امر میں حکمت ہے۔ اب یہاں اللہ کریم نے جو حصہ بیان فرمایا جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں۔ اب اس کا معاملہ، اس حصے کا معاملہ پھر اسی دار دنیا سے آیا، اور اگر آپ پچھلی آیہ کریمہ کی نسبت سے دیکھیں تو جہاں فرمایا گیا ہے کہ اور زیادہ دیتا ہے، جہاں اللہ کریم نے اور زیادہ دینے کا ارشاد فرمایا، اگلی متصل جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو مکۃ المکرمہ قدیم وقت سے خطۂ عرب کی مرکزی حیثیت رکھتا۔ ابتداً اللہ کریم نے یہاں بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم عطا فرمایا، تو وہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے اس نے اس خطۂ زمین کو تمام خطۂ عرب میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ اب اس کی وسعتیں کب کہاں تک پھیلتی نہیں، کہاں سے لوگ یہاں آتے رہے، یہ مختلف ادوار میں مختلف حدود ہو سکتی ہیں،
لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ خطہ عرب میں مکہ المکرمہ کی حیثیت ایک مرکزی تھی تو یہ بے جا نہیں ہوگی، یہ درست بات ہے۔ اب جب وہاں مرکزیت ہے تو جہاں مرکزیت ہوتی ہے اس خطے کے جو امور ہیں ان تمام امور کی نسبت بھی اس مرکزی حصے سے جڑی رہتی ہے۔ اب جب آپ خطہ عرب کا جائزہ لیتے ہیں تو ریگستان ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، تو ذریعہ معاش میں جو بہت بڑا حصہ ہے وہ تجارت کا ہے، اور اس تجارت کا جو سفر ہے قدیم زمانے سے وہ دور افتادہ علاقوں تک پہنچتا ہے، یمن، شام، یہ پھر قریب ہے، وہاں سے سفر اس کا دور لگتا ہے، لیکن اس وقت کی جو تجارتی قافلے ہیں ان پر جو تاریخی حوالوں سے بات ملتی ہے وہ بڑے دور تک ملتی ہے، کہ یورپ کے حصوں کے قریب تک، ایشیا کے قریب تک، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چائنا تک علم حاصل کرو، اگر علم حاصل کرنے کے لیے چائنا تک بھی جانا پڑے، چین جانا پڑے تو وہاں تک جاؤ، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ مشکل ترین جو اسفار تھے ان میں سے ایک سفر یہ بھی تھا۔ اب اس ساری مرکزی حیثیت کی وجہ سے وہاں پر جو بسنے والے ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی۔ اب جتنی اہمیت بڑھتی ہے اتنی اقتداء بھی بڑھتی ہے کہ لوگ ان کی بات مانتے ہیں، تو معززین کا ایک ایسا طبقہ جسے خطہ عرب میں جن کی بات مانی جاتی تھی یا جن کی بات کو اہمیت حاصل تھی وہ پیدا ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو وہ جنہیں لوگ عقل و خرد کا پیکر سمجھتے تھے، جنہیں رہنما سمجھتے تھے، جن سے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے جن کے پاس آیا کرتے تھے، جو پنچایت لگایا کرتے تھے، وہ سارے مخالف تھے۔ ظاہری پہلوؤں میں اور حالات میں ان کی بات کو معتبر سمجھا جاتا تھا۔ اب دنیاوی امور اور دنیاوی امور کا سلجھاؤ، پریشانیوں کا حل، مختلف اعتراضات کا جو ہے جواب، آپ جس بحر سے بات کریں اس وقت ان کو مقام حاصل تھا دنیا میں جو ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ دین اسلام کے مقابل آ کر جب انہوں نے مخالفت کی، انہی کو رب کائنات نے اندھا بھی بیان فرمایا، بہرا بھی بیان فرمایا۔ اب اس کو اس موقع سے ہٹا کر بالعموم آپ غور فرما لیں کہ جب جس قوم کی تاریخ اٹھائیں گے انہوں نے وقتی اور لمحاتی طور پر جتنی بھی ترقی کی ہے، چاہے آپ بات قارون کی کریں، چاہے آپ بات فرعون کی کریں، چاہے آپ بات نمرود کی کریں، کسی پہلو سے کسی قوم کی، عاد کی بات کر لیں، سمود کی بات کر لیں، قرآن کریم نے کتنے حصے بیان فرمائے، کسی قوم کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں اور آج ان کی تاریخی حصوں کا جائزہ لیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس اپنے خاص وقت میں اس قوم کی انتہائی اہمیت تھی۔ انسانی آبادی میں وہ جگہ اور وہ قومیں عام تھیں، رہنما کی حیثیت رکھتی تھیں، لوگ ان کی بات مانتے تھے، اور ظاہری حصوں میں ان کی ترقی کو دیکھیں تو آج بھی جو ان کی تعمیرات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آج بھی سائنٹسٹ حیران ہوتے ہیں کہ آج بھی اتنی تراش خراش اور اتنی باریکی اتنی جدید مشینری سے ممکن نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اور اس وقت اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے انہوں نے یہ چیزیں اور یہ مکان اور یہ جو حصے تعمیر فرمائے انہوں نے کیسے تعمیر کیے تھے، ان کے علوم کی انتہا کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مصر کا سفر کر کے آیا تو وہاں مجھے ایک ایسا کپڑا دکھایا گیا، ان کے میوزیم میں میں گیا، بے شمار وہاں جگہیں دیکھیں، لیکن ایک کپڑا جو مجھے دکھایا گیا اس کے ساتھ تاریخی حوالہ جو لکھا ہوا تھا وہ کچھ 3500 سال کے لگ بھگ تھا۔ 3500 سال پرانا کپڑا،
اور اس کی نفاست اور اس کا معیار آج ہمیں اپنے بازار میں کپڑوں میں نہیں ملتا۔ اگر اس جیسا کوئی کپڑا کہیں ہے تو پھر اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ بازار میں نہیں ہے، وہ پھر مخصوص حصوں پر ہوگا جہاں سے وہ بہت پیسے والا آدمی یا دولت مند آدمی جو ہے وہ خرید سکتا ہوگا۔ بازار میں وہ کپڑا اور اس کپڑے جیسا کوئی اور میں نے نہیں دیکھا، اور وہ 3500 سال سے وہاں پڑا ہے۔ اب ایک قدرتی عمر بھی ہوتی ہے کسی شے کی، کس طرح بنائی کی گئی، اسے کیا جڑی بوٹی اس میں استعمال ہوئی، اتنی طویل عمر ہے اور وہ خراب نہیں ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری علوم میں ترقی یا امور دنیا میں دسترس، جسے آج دانائی اور عقل مندی کہا جا رہا ہے، حقیقتاً یہ عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دار دنیا مادی ہے، اور مادی حصوں تک کی جو رسائی ہے یہ کل رسائی ہے ہی نہیں۔ بات جب آئے گی عقل مندی کی تو مقصد حیات تک بات جائے گی، اور پھر بات اس مادی حیات سے نکل جائے گی، اور پھر بات اتنی وسیع ہوگی کہ وہ آخرت تک جائے گی اور ان حصوں تک جائے گی کہ جو مادی وجود سے ممکن ہی نہیں ہیں، جن کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور وہ عقدے ان ہستیوں نے مخلوق کے لیے کھولے جہاں انہیں مقصد حیات نصیب ہوا۔ تو آج بھی جب ہم حکمت پر بات کرتے ہیں، حکمت دانائی، عقل مندی، اس عقل مندی اور اس دانائی کا بحر جو ہے اسے پھر ہم اسی دنیا میں اور اسی دنیا کے ہاتھے میں تکمیل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی بات پوری ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی گفتگو میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ سماعت جو اپنی آواز کی اپنے کانوں سے ٹکراتی ہے اسے یاد رکھیں تو شاید کتنی ہی بار یہ الفاظ ہم نے اپنی زبان سے ادا کیے ہوں جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا کی کامیابی جو ہے یہی دانائی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس کی رسائی کے لیے حسات انسانی یعنی وجود انسانی محض جو ہے یہ اس کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، اس حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم نے زمین و آسمان کی وسعتوں اور حیات و موت جو گرد و پیش جاری ہے اس میں تفکر کی دعوت دی ہے کہ فکر کرو، غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا اظہار نظر آئے گا اور تم اقرار تک پہنچ سکو گے، لیکن وہ اظہار کا دیکھنا اور اقرار تک کی حقیقت کا جاننا پھر یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے کلام ذاتی عطا فرمایا۔ تو آج بھی جب ہم حکمت بھری بات کی کو موضوع میں لیتے ہیں کہ حکمت بھری بات، دانا، سمجھدار، تو اسے جب ہم دار دنیا تک محدود کرتے ہیں تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری عمومی زندگی میں ان قوموں کے حالات جنہیں اللہ نے دنیا میں بے شمار قوت عطا فرمائی تھی ان کے اثر اسیر بھی نہیں، لیکن ہم گمان کیے بیٹھے ہیں کہ میری عقل مندی سے میں دنیا چلا رہا ہوں۔ اگر مخلوق کی عقل مندی پر دنیا ہی کا بھی حصار دیکھیں تو دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ کسی کو سورج کا چڑھنا کس وقت پسند ہے اور کسی کو کس وقت نہیں پسند، کس کو کون سا موسم سال کے کس مہینے میں پسند ہے اور کسے نہیں پسند، کون اناج کس موسم میں کون سا اگانا چاہتا ہے اور کسے نہیں پسند۔ آپ غور فرمائیں تو یہ تو خود تباہی پیدا ہو جائے، یہ جو پسند و ناپسند ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو نظام ہستی رب کائنات کے دست قدرت میں ہے یہ ہماری ضرورت ہے، اور اسی طرح حقائق وہ جو کلی طور پر ہیں ان کا جاننا بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر شے وہ عطا فرما رہا ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اب جب ہم اپنی حکمت کو دیکھیں گے تو
اپنی زندگی کے اعمال پر غور فرمائیں، اپنے کردار پر غور فرمائیں، اپنے روزمرہ کے معمولات پر غور فرمائیں، اپنے پاس آنے والے سوالات کا جواب جو ہم دے رہے ہیں ان جوابات پر غور فرمائیں کہ ہمارے ہر کلام، ہماری ہر سوچ، ہمارے ہر عمل میں کیا حکمت ہے۔ اگر وہ حکمت اس فانی جہان کی حدود سے نہیں نکل پا رہی، میاں اسے جو مرضی نام دے دو، وہ حکمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آخر جا کر نقصان اٹھانا، اور ایسا نقصان اٹھانا جس کا پھر کوئی حل نہیں ہے، یہ کون سی حکمت ہے اور کون سی عقل مندی ہے کہ کلی معنوں میں بندہ تباہی سے جا ہمکنار ہو، یہ کسی کامیابی کی نہیں۔ جو اس راہ پر چلا رہا ہے یا رائے دے رہا ہے اسے حکیم کہیں گے، چونکہ آج بالعموم جب حکیم کی بات آتی ہے تو ہمارے نزدیک حکیم صرف دوا دینے والے کا نام ہے کہ وہ کوئی نبض دیکھ سکتا ہو اور کوئی جڑی بوٹی جو ہے وہ پیس کر دوا بنا دیتا ہو، یہی حکمت ہے اور یہی حکیم کہلائے گا۔ حالانکہ جسے حکیم کا وصف نصیب ہو تو یہ اس کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ دوامی پہلوؤں میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہے اس کا وہ کیفیت اور حال اس کے ساتھ ہے، وقتی اور عارضی نہیں ہے۔ اور حکمت اگر ہم نے دنیا کو جان لیا تو یہ پھر ڈبونوں کے لیے کافی ہو جائے گی کہ تا حیات پھر یہی حکمت جو ہے ہمارے ساتھ رہی تو ہم تو ڈوب جائیں۔ تو دار دنیا میں دولت اگر کامیابی کے لیے لازم ہوتی یا کامیابی کا تقاضا دولت اور حیثیت ہوتی تو پھر قارون کے خزانوں کا ذکر قرآن کریم نہ بیان فرماتا، جو اپنے خزانوں سے ڈوب گیا۔ میخوں والے کا ذکر قرآن کریم نہ فرماتا۔ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور اپنی قوم کو لے کر نکلے تو آپ علیہ السلام کے تعقب میں جو فوج آئی اس کا عدد لاکھوں میں بیان کیا جاتا ہے، بعض اسے 7 لاکھ بھی کہتے ہیں۔ کتنا وقت لگا تھا؟ دوسرا دن تو نہیں تھا کہ تعقب شروع ہوا، دن تو نہیں بیت گئے تھے کہ وہ سارے مجمع جمع کرتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا نظم تھا کہ رات میں اس اتنی تعداد کا جمع ہو جانا، کتنی انتظامی ترتیب اور کتنی انتظامی مضبوطی ہوگی تو یہ ممکن ہوگا، اور عمومی نہیں، لڑائی کا تیار لشکر، کتنی طاقت ہے۔ وہ عقل مندی جو اس زور بازو سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا ہی ہو، اسے کن فیکون، اس رب کائنات کے ایک حکم نے تہ و نحس فرما دی، اس کی کیا حیثیت؟ تو جب دنیا ہی کی حکمت کو لے کر میں اور آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر غرق ہونا جو ہے، اللہ اس سے بچائے، ہم نے کوئی اور راہ نہیں چھوڑی۔ تو جسے اللہ کی رضا نصیب ہوئی، جس پر اللہ کا فضل ہوا، اسے اللہ کریم حکمت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا اسے سادہ کہہ لے، دنیا اسے بے عقل کہہ لے، دنیا اسے کمزوری کہہ لے، لیکن جو اس کے حضور رکوع سجود پر جسے پہنچنا نصیب ہوا، حکمت اسی راہ کی ہے، اس سے باہر نہیں۔ آج تمام تر توانائیاں، تمام تک عقل و خرد کے دعوے دار جمع ہیں، ہمارے اس ملک و قوم کو سوائے ڈبونے کے اور کچھ نہیں دے رہے۔ غور فرما لیں، سارے جہان کی آراء جمع کی جاتی ہیں، جو کچھ بنایا جاتا ہے، جو ترتیب دی جاتی ہے، پہلے سے برا حال ہو جاتا ہے ہمارا۔ کیوں؟ وہ اصول اور ضابطے نہیں لے رہے جن کی مثال دیتے ہیں
جن کو مانتے ہیں وہ نہیں اپنا رہے۔ ان کی حکمت اور ہماری حکمت، ان کی کیا کہوں، ہم سب شامل ہیں۔ ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کو ایسے چلایا جائے جیسے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور عجیب حکمت ہے کہ جس نے دنیا پیدا فرمائی ہے اس کے اصول اور ضابطے چھوڑ دو۔ جو تم اس تخلیق میں اپنا عدد ڈھونڈنا شروع کرو تو زندگی تمام ہو جائے، تمہیں اشاریہ اور زیرو کے بعد اپنی ذات کا ایک لکھنا ناممکن ہو، تمہاری زندگی تمام ہوئے، تمہیں بہت سمجھ آ رہی ہے۔ تو دنیا میں اس اصول کے تحت اعمال کو غور فرمائیں اور ان کے نتائج کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یقیناً وہی راہ کامیاب ہے جس کی نشاندہی انبیاء اور رسول نے فرمائی، جس کے لیے ہم امتی کہلا رہے ہیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو رب کائنات نے کلام ذاتی میں عطا فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم یہ حکمت عطا فرما دے کہ حقائق کھل جائیں۔ یہ عجیب بات ہے اور اس میں نزاکت ہوتی ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرما رہے تھے کسی حوالے سے، تو پورا واقعہ تو مجھے نہیں یاد، لیکن اس کی نسبت ایک بات یا ایک حصہ یاد ہے کہ وہ کھانا جو انہیں کھلانے کے لیے دیا جا رہا تھا وہ بے نمازی کے ہاتھ کا۔ اس بے نمازی کا جو اثر کھانے میں ہے اس وجہ سے انہوں نے کھانا تناول نہیں فرمایا، چونکہ انہیں اس کھانے میں اس بے نمازی کی کیفیت تک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اتنا اثر ہوتا۔ اب جو غلطی یا کمزوری پکانے والے نے کی ہے، شے حلال ہے، ذریعہ حلال ہے، تو جو نوش کر رہا ہے اور خاص کر کے کوئی مہمان ہے تو وہ مکلف میزبان کے حصوں کا نہیں ہوتا، یہ فقہی بات ہے، لیکن اثر تو اس میں آئے گا نا۔ وہ اثر اس کو وہ اثر دے گا کہ اس کی نیکی کی جو رغبت ہے اس میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے، برے اثرات پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا؟ طیب تو کجا آج اپنے معاشرے میں حرمت کا خیال کوئی نہیں رکھ رہا۔ مال حرام سے حرمین شریفین کی زیارت ہم کرتے ہیں، مال حرام سے ہم صدقات دیتے ہیں، غرباء پر احسان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تیری مخلوق کا پالنہار میں ہوں۔ اب یہ حکمت کون سی ہے؟ یہ دنیا کی حکمت جسے ہم عقل مندی، عقل و خرد کہتے ہیں، جسے قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے حالات میں بیان فرمایا۔ اب مجھے بتائیں، جسے رب کائنات یہ حقیقت عطا فرما دیں کہ اس کے سامنے جو کچھ ہے اس میں سے اسے حق نظر بھی آ رہا ہو اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہو، اور اسے عبدالآباد کامیابی سے ہمکنار فرمائے یہ سفر، اس کی منزل وہ ہو جنہیں اللہ کی رضا نصیب، وہ حکمت ہے؟ یا وہ حکمت ہے جہاں اپنی باتوں کی اور اپنے تکبر کے اظہار کے بعد پھر ضلالت ایسی کہ ہمیشگی کی ضلالت کی جو ہے راہ پیدا ہو جائے؟ کون سی حکمت کہلائی؟ تو دار دنیا میں دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، دار دنیا کی تقسیم انسانی جو وجود ہے یا انسانی استطاعت ہے اس پر نہیں ہے، اس کی تقسیم رب کائنات نے فرمائی ہے، کون کب کہاں کس طاقت کس استعداد کس حیثیت سے ہو، یہ اس نے تقسیم فرمائی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ میں نے اپنی عقل اور اپنے زور بازو سے دنیا کا حصول ممکن کرنا اور میں نے اپنی ذات منوانی ہے، تو کتنے عقل مند لوگ ہیں جن کی رائے پر عمل کر کے لوگ دنیا کا حصول ممکن کر پاتے ہیں، اور وہ جو رائے دے رہا ہے وہ خود تنخواہ دار ہو کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان سے معاوضہ لے کر ان کو آراء دے رہا ہوتا ہے، اور جن کی مشوروں پر عمل کر کے لوگ دنیا کی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ دینے والا ان کا
مرہون منت ہوتا ہے اور ان سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم زور بازو کی بات کریں تو لوگ گردا گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نبرد آزما ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہوتے ہیں اور تشہیر اور اشتہار بنے ہوتے ہیں، لوگ ان پر ٹکٹ لگا کر بیٹھے اور معزوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت، یہ نہیں بات، یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے۔ لیکن یہ سمجھ تب آتی ہے جب یہ حکمت نصیب ہو کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کیا۔ تو بہت بڑا احسان ہے رب کائنات کا کہ جسے اللہ کریم یہ دانائی عطا فرما دیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور یاد رکھیے وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اسے مخلوق پیاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے تو اتنی آسائش اس نے کھول دی اور دوسرے کو رب کائنات نے چاہا کہ وہ ذلیل ہو۔ اس رذالت میں ہمارا اپنا کردار، اپنی سوچیں، اپنے اعمال شامل ہوتے ہیں۔ اس ظلمت کی راہ کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، ورنہ پیدائشی طور پر حق پا لینے کی استعداد ہر نوزائیدہ میں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہر کوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے گرد و پیش کے حالات۔ اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی نسبت سے یہ آیات ہے۔ تو سمجھ آئیے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے خالصاً، کہ خالصتاً، یہ نہیں کہ وہ سخی کہلائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخی جو ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، مخلوق کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، مخلوق سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب جسے حکمت نصیب ہوئی اس کا عمل پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا؟ یقیناً پہلا ہوگا۔ اپنے اللہ جل شانہ کی رضا کا مسافر ہوگا، اس کے قرب کا متلاشی ہوگا۔ دوسرے راہ کا انتخاب کیا ہوگی؟ جو اس دائرے دنیا کے معمول یا حالات کو ہی حکمت جان لے، پھر شیطان بھی اس کی غفلت میں مزید وساوس پیدا کرتا چلا جائے گا، اور اس کا گمان ہوگا کہ جو ہو رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں، اور ویسا ہو رہا ہے جیسا میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ حقائق کھل کر سامنے آئیں، واضح ہوں، اور بندہ اس قابل ہو کہ اس کے فیصلے حق پر ہوں، تو کیا یہی حکمت ہے؟ اسے آج دنیا سادگی کہے، اسے آج دنیا کو پرانے خیالات کہے، جو مرضی کہے، آپ یقین جانیں حق پر جو اعتراضات اقوام سابقہ سے آج تک بولے گئے ہیں ان سے آگے کون نہیں بول رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس حق کے مقابلے میں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ جو جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو جو انداز اختیار کیے گئے، جتنا خطرہ آپ کو لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ تمام انبیاء اور رسول سے سب سے زیادہ جو سخت حالات اور مشکلات پیش آئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ اور شیطان مردود یہ کوشش کرتا ہے کہ بڑے بڑے کفار کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، وہ لوگوں کے منہ سے نکلیں تاکہ اسی طرح کی ان کو سزا ہو، اسی طرح کے پھر حالات ان کو پیش آئیں۔ تو حکمت کیا ہے کہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور واہ واہ اور تکبر کرتا ہوا واصل جہنم ہو جائے؟
یہ جسے حفاظت الہیہ نصیب ہو۔ اب حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جس راہ کا انتخاب کیا جائے اس پر چلنا ہے یا بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے۔ اگر صرف حکمت راہ کا دیکھنا ہے تو آپ گھر سے سفر کر کے دارفان راہ پر ہی آئے ہیں، لیکن راہ مخصوص تھا، ایک مخصوص راہ تھا، ایک مخصوص حصے کی مسافت تھی، ایک مخصوص فاصلہ اور مقام کا تعین یہاں پہنچاتا ہے۔ گھر سے نکلیں تو جانے سڑکیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، صرف سڑک ناپ لیں تو شاید ایسا راستہ بھی ہو جو دارفان سے ہر قدم دوری کا سبب بنتا چلا جائے، چونکہ اس کا رخ دوسرا ہو۔ تو محض زندگی گزار دینا یہ کوئی بات نہیں ہے جب تک مقصد حیات کی مطابقت نہ رکھتی ہو۔ تو پھر یہ کون سی حکمت ہے کہ جسے ہم اقرار تک تو لاتے ہیں، اپنے اعمال تک نہیں پہنچنے دیتے؟ اپنے اس نقطے پر آ کر میں بات سمیٹتا ہوں، مزید انشاءاللہ گزارشات اس آیہ کریمہ کی اگلے بیان میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ جو جانتے ہوئے اعمال نہ جاننے والوں جیسے ہو جاتے ہیں، یہاں کمی ہوتی ہے، یہاں کمزوری ہوتی ہے۔ مانا ہے، اس ماننے پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین کامل اس طرف نصیب ہونا شروع ہو کہ کامل ہو یقین، وہ چھوڑتا نہیں، عمل تک پہنچائے بغیر۔ اسی لیے پھر یہ کیفیات قلبی ہیں، کہ کیفیات قلبی وہ قوت عطا فرماتی ہیں جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا آسان کرتی چلی جاتی۔ وہ عمل بار نہیں لگتا، محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو محنت اور مجاہدہ ہے، یہ محض محنت اور مجاہدہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کی راہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو، کامل اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو۔ یہ معراج ہے امتی کی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو۔ یہ گھر نہیں ہے ہمارا جس کے دعوے دار ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں سمیت ہم سارے نشاندہی کرتے ہیں۔ آج جدت میں کارڈ بھی نہیں رہے، کمیونیکیشن بدل گئی، رابطے کے انداز بدل گئے ہیں، لیکن جو بھی انداز ہے، پتہ جو ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا رابطہ ہے۔ یہ جہاں جہاں آشنائی ہوتی ہے، اس شناسائی کے ساتھ رابطے کے لیے ہم بتاتے ہیں، اپنا پتہ دیتے ہیں۔ میاں یہ مستقل نہیں ہے۔ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں، شناختی کارڈ بناتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری شہریت کیا ہے، پیدائش کب کی ہے، خاندان کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ اور عارضی پتہ۔ یہ جتنے تعارفی پتے ہم مخلوق کو دے رہے ہیں، یہ مستقل پتہ نہیں ہے، یہ عارضی پتہ ہے۔ اس عارضی پتے کو مستقل سمجھ لینا یہ حکمت نہیں ہوگی۔ اس مستقل پتے کے لیے محنت جو ہے، یہ پھر اللہ انعام فرماتے ہیں۔ اور مزید ایک پہلو عرض کرتا ہوں، نیکی کا نصیب ہونا یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، کہ نیک عمل نصیب ہو، یہ اللہ کا احسان ہے محض، کسی کا کمال ذاتی نہیں۔ اس عطا میں جہاں اس عمل پر اجر و ثواب ہے، وہاں مزید ورع اور تقوی اور نیکی کا سبب بنتا ہے کہ مزید نیک اعمال نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنے اذکار کو دیکھنا ہے تو اعمال کو دیکھو، چونکہ تمہیں وہاں وہ نظر آئیں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، خطائیں، کمزوریاں، گناہ رب کائنات معاف فرمائے، اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کا جاننا، اس پر عمل کی توفیق، مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.